بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، میں آج آپ کو پھر آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس ماہ مبارک میں پاکی، صفائی، اسی طرح عبادت کا خوب اہتمام کر رہے ہوں گے، خصوصاً روزہ رکھنا، 5 وقتہ نماز، نوافل، اللہ کے ذکر، اجتماعی اعمال، خدمت وغیرہ دعاؤں میں لگے ہوئے ہوں گے، اور اپنے ارد گرد جو غریب غربا ہیں ان تک افطار پہنچانا یا راشن پہنچانا، اسی طرح لوگوں کا اکرام کرنے کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ آج مضمون اردو میں سبق جو ہمارا مطالعے کا طریقہ جاری ہے، اس میں ہم عملی کام کا سوال نمبر 2 انشاءاللہ ہم کتاب میں ہی حل کریں گے، اور لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا صفت اور موصوف کی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اردو میں کیا ہوتا ہے اس کو غور سے سنیے گا، اور آن لائن کلاسز میں تو میں آپ سے پوچھ کے انشاءاللہ حل کروں گا، لیکن ویڈیو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو مکمل میں معلومات فراہم کر دیتا ہوں، اور اس کو پریمیئر بھی اس وقت پہ کرتا ہوں یہ کہ تاکہ جو ہے وقت سے پہلے دیکھ کے جو ہے نا، ٹھیک ہے فائدہ تو ہوتا ہے لیکن کچھ چیزوں کو ڈیورنگ کلاس دیکھنے میں ہی، سمجھنے میں ہی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ مکمل توجہ سے شروع سے آخر تک کلاس میں موجود رہیے، ٹھیک ہے؟ اور لیٹ کے کلاس نہ لیں کہ لیٹ کر چادر ڈال کے نہیں، حصہ نہیں، اٹھ کے باقاعدہ بغیر ٹیک لگائے کلاس میں موجود رہیے، اپنی قومی زبان کی محبت اور اہمیت اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہوئے کلاس میں موجود رہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں، اس ماہ مبارک میں اور پوری زندگی ان اعمال کا اہتمام فرما لیجئے، خصوصاً اس مہینے میں، تاکہ پورے سال اللہ پاک اس کی توفیق دے دے کہ آپ پاکی، صفائی، روزے رکھنے کا اہتمام، 5 وقتہ نماز، تلاوت قرآن پاک، تسبیحات، والدین کی خدمت، دعاؤں اور صدقے کا اہتمام کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ عزیز طلباء کرام، پیارے بچوں، آج کیونکہ شارٹ ٹائم ہے اور جو ہے امید ہے کہ یہ لاسٹ کلاس ہے رمضان المبارک کی تکمیل اور عید کی ایام مکمل ہونے تک، تو یہ جو ایک سوال ہے، سوال نمبر 2، یہ آپ کے صفحہ نمبر 90 پر موجود ہے، صفحہ نمبر 90 یعنی پیج نمبر 90 پہ آپ کے موجود ہے، جس میں ہمیں صفت اور موصوف تلاش کرنی ہے۔ ہمیں کیا تلاش کرنی ہے؟ صفت اور موصوف۔ جزاکم اللہ خیر۔ پیارے بچوں، عزیز طلباء اکرام، سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے، سوال نمبر 2 کو میں پڑھ رہا ہوں۔ صفت ہوتا ہے لفظ، کیا ہوتا ہے؟ صفت نہیں ہوتا، صفت اور موصوف تلاش کر کے لکھیے۔ اس سوال میں یہ جو 2 پیراگراف ہیں، 2 اقتباس ہیں، پیراگراف کو اردو زبان میں اقتباس کہتے ہیں، تو پہلے ہمیں اس میں صفت تلاش کرنی ہے جہاں پر صفت اور موصوف ایک ساتھ ہوں۔ اچھا، سب اردو میں ایک خاص بات یہ ہے کہ صفت اور موصوف میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے یا آتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، وہ چیز چاہے وہ انسانی شکل میں ہو، آدمی ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، یا پھر کوئی ایسی چیز جیسے گاڑی، ٹھیک ہے؟ دیوار، دروازہ۔ اب دروازہ مذکر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور جو کھڑکی ہے، گاڑی ہے، یہ مؤنث چیزیں شمار ہوتی ہیں اردو زبان میں، ٹھیک ہے؟ تو صفت کہتے ہیں کسی بھی چیز، 3 چیزیں: خوبی، کسی چیز کی خوبی، خامی یا تعداد کو بیان کرنا۔ غور سے سمجھ لیجئے، صفت کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کی خوبی، خامی یا تعداد کو بیان کرنا، اور موصوف وہ چیز ہے جس میں وہ برائی یا اچھائی یا جس چیز کی تعداد بتائی جا رہی ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں نا ایڈجیکٹیوز ہیں، ایڈجیکٹیوز کی ایک ٹائپ ہے۔ اردو میں ایڈجیکٹیوز کا پورا یہ ایک چیپٹر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج دیکھیے، اب اس پہلے پیراگراف میں دیکھیں، میں پڑھ رہا ہوں: ایک شہر میں ایسا تجربہ کار شخص آیا جس نے بہت دنیا گھومی تھی۔ ایک شہر میں ایک تجربہ کار شخص آیا جس نے بہت دنیا گھومی تھی۔ اب اس پوری لائن میں دیکھیے، یہ جو لفظ ہے تجربہ کار، تو تجربہ کار شخص، تجربہ کار مطلب جو ماہر ہے، ٹھیک ہے؟ اور خوبی پہلے بیان کی گئی، اس کا ماہر ہونا، تجربہ کار ہونا، اور شخص پھر بعد میں آیا، یہ موصوف ہے۔ تو تجربہ کار جو ہے وہ کیا ہے؟ صفت ہے،
اور شخص کیا ہے؟ موصوف ہے۔ پھر آگے بہت سی جگہوں کا سفر کیا تھا، بہت سی جگہوں کا سفر کیا تھا اور ہر طرح کے لوگوں سے مل چکا تھا۔ چونکہ سفر کر کے پہنچا تھا اس لیے کپڑوں اور جسم پر گرد و غبار لگا ہوا تھا۔ اس شہر کا بادشاہ بہت اچھا تھا، اس شہر کا بادشاہ بہت اچھا تھا۔ یہاں پر پہلے موصوف کا ذکر آ رہا ہے، پھر جو اس کی صفت آ رہی تو یہ نہیں ہے۔ اس شہر کا بادشاہ بہت اچھا تھا، اس نے اس شخص کو نہانے کے لیے کہا کیونکہ اس کی حالت ایسی تھی، اور پھر اسے عمدہ کپڑے پہننے کے لیے دیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے عمدہ خوبی ہے کس چیز کی؟ کپڑے کی، کپڑے کا عمدہ ہونا۔ تو عمدہ خوبی پہلے بیان کی گئی، صفت اور بعد میں کپڑے، تو یہ عمدہ صفت ہے اور کپڑے کیا ہیں؟ موصوف ہیں۔ عمدہ کیا ہے؟ صفت ہے اور کپڑے کیا ہیں؟ موصوف ہیں۔ اگلے اقتباس میں آتے ہیں، اس کے بعد اس شخص نے بادشاہ کے ملک کی تعریف کرتے ہوئے کہا، جس کو کہا گیا نا گرد آلود حالت کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی نہا لو، صاف ستھرے ہو جاؤ، کپڑے بدل لو، میں نے اس ملک کے آدمیوں میں کسی کو پریشان نہیں دیکھا، میں نے اس ملک کے آدمیوں میں کسی کو پریشان نہیں دیکھا، نہ ہی کسی کو کسی برائی میں مبتلا پایا، نہ ہی کسی کو کسی برائی میں مبتلا پایا۔ ایک بادشاہ کے لیے یہ سب سے اچھی بات ہے کہ بادشاہ کی رعایا امن سے رہتی ہو اور بادشاہ کسی کی تکلیف پر خوش نہیں ہوتا ہو۔ اس کی یہ باتیں بادشاہ کو بہت پسند آئیں، بادشاہ نے اس کا اکرام کیا اور اس کو بہت سا انعام دیا۔ اب یہ دیکھیں یہاں جو ہے نا بہت سا، یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے بہت سا، اور انعام کیا ہے؟ وہ موصوف ہے جو دیا گیا ہے، اس کے اندر خوبی کیا ہے؟ وہ بہت سا ہے۔ تو بہت سا صفت ہے اور موصوف کیا ہے؟ انعام دیا، اور اس سے اس کے وطن کے بارے میں پوچھنے لگا جہاں کا وہ باشندہ تھا، وہی جو غریب شخص تھا گرد آلود کپڑوں والا۔ اس نے بادشاہ کے جوابات اس خوبی کے ساتھ دیے کہ اس کا مرتبہ دوسروں سے بڑھ گیا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو آج کا تفویض کار یہی ہے کہ آپ جو ہے یہ جو بتائے گئے الفاظ ہیں ان کو اپنی کتاب میں نمایاں کر لیجئے، خط کشیدہ کر لیجئے، اور ایک بات اور کہ اس کو کتاب میں کرنے کا، اس کو کاپی میں لکھنا ہے آپ نے۔ اس کام کو اگر پہلے میں نے کہا ہے تو غلط کہہ دیا شاید، اس کام کو سوال نمبر 2 کا عملی کام کی آپ کاپی پہ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں، محترم طلباء کرام، آج کا ہوم ورک یہ ہے تفویض کار کہ عملی کام سوال نمبر 2، عملی کام سوال نمبر 2 جو کہ صفحہ نمبر 90 پر موجود ہے، آپ نے اپنی کاپی میں حل کرنا ہے۔ آپ نے اپنی کاپی میں حل کرنا ہے کس طریقے سے کہ آپ لوگ وہ دونوں پیراگراف آپ بخوبی اتار لیجئے، دونوں پیراگراف بخوبی اتار لیجئے، یا اس کی فوٹو کاپی کر کے اس پہ چسپاں کر لیں، اچھی کاپی ہو، پاؤڈر کاپی ہو، اور اس میں موجود موصوف اور صفت علیحدہ علیحدہ لکھ لیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔